السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ہندوستانی امریکیوں کو اپنے خصوصی معاونین برائے قومی سلامتی و نجی معاملات مقرر کیا۔ رکی گل، نیشنل سیکورٹی کونسل سینئر ڈائریکٹر فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز ہوں گے۔ وہ ہندوستان سے متعلق امور سے بھی نمٹیں گے، جبکہ سوربھ شرما صدارتی پرسونل آفس میں کام کریں گے۔ رکی گل ٹرمپ کی پچھلی حکومت میں بھی کام کر چکے ہیں۔ وہ اس وقت نیشنل سیکورٹی کونسل میں ڈائریکٹر فار ایشیا اینڈ یورپین انرجی سیکورٹی تھے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے دوسرے مرحلے میں غزہ میں قید 4 خواتین اسرائیلی فوجیوں کو عزاء الدین القسام بریگیڈ نے رہا کر کے بین الاقوامی ریڈ کراس کے حوالے کر دیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے دوسرے دور کی تیاریاں آج صبح شروع ہوئی تھی۔ ہزاروں فلسطینی آج صبح غزہ کے فلسطینی چوک میں جمع ہوئے، جہاں اسرائیلی قیدیوں کو حوالے کیا جانا تھا۔ القسام بریگیڈز اور انٹرنیشنل ریڈ کراس آرگنائزیشن کے اہلکاروں نے اسکوائر میں لگائے گئے ایک اسٹیج پر قیدیوں کے تبادلے سے متعلق دستاویزات پر دستخط کیے۔ 4 اسرائیلی خواتین یرغمال فوجی وردی پہنے اور گلے میں نام کے بیچز پہنے اسٹیج پر آئے اور وہاں انتظار کرنے والوں کو سلام کیا۔ بین الاقوامی ریڈ کراس آرگنائزیشن سے تعلق رکھنے والے اسرائیلی قیدیوں کو لے جانے والا قافلہ چوک سے نکل کر اس مقام کی طرف بڑھ گیا جہاں فوجیوں کو اسرائیل کے حوالے کیا جانا تھا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے دوسرے مرحلے میں غزہ سے رہا ہونے والی 4 خواتین اسرائیلی فوجیوں کے بدلے شام کو اسرائیلی جیلوں سے 200 فلسطینی قیدیوں کی رہائی متوقع ہے۔ ثالثی کرنے والے ممالک میں سے قطر نے 15 جنوری کو اعلان کیا تھا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے پر معاہدے ہوئے ہیں۔ 3 مرحلوں پر مشتمل جنگ بندی معاہدے کے لیے 42 دنوں میں 33 اسرائیلی قیدیوں اور 1900 سے زائد فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل کی قید سے رہا ہونے کے بعد 70 فلسطینی شہری مصر پہنچ گئے ہیں۔ عرب نیوز نے مصر کے سرکاری میڈیا کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے حصے کے طور پر ان قیدیوں کو آج ہفتے کو بسوں کے ذریعے مصر منتقل کیا گیا۔ مصر کی ریاستی انٹیلیجنس سے منسلک الخیرہ نیوز نے بتایا کہ ان قیدیوں کو اسرائیل سے ڈپورٹ کیا گیا ہے اور علاج معالجہ کے لیے اب انہیں مصر کے اسپتالوں میں لے جایا جائے گا۔ اس سے قبل اسرائیل کی جانب سے 230 فلسطینیوں کی فہرست منظر عام پر لائی گئی تھی، جو اسرائیل کے خلاف مہلک حملوں کے الزام میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ اسرائیل نے کہا تھا کہ یہ افراد رہائی کے بعد فلسطینی علاقوں سے مستقل طور پر بے دخل کیے جائیں گے۔ آج ہفتے کو رافع راہداری کی مصری حدود میں سرمئی رنگ کے ٹریک سوٹ میں ملبوس کچھ قیدیوں کو 2 بسوں سے اترتے ہوئے دیکھا گیا۔ فلسطینی قیدیوں کے امور سے متعلق کمیٹی کے سربراہ امین شمان نے AFP کو بتایا کہ ڈپورٹ کیے گئے فلسطینی قیدی الجیریا، ترکیہ یا تیونس جائیں گے۔ آج رہا ہوئے ایک فلسطینی نے بس میں سے ہاتھ ہلاتے ہوئے الخیرہ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ناقابل بیان احساس ہے۔ عرب ٹی وی الجزیرہ نے حماس کے شہید رہنما یحییٰ سنوار کی ایک اور ڈاکیومنٹری جاری کی ہے، جس میں ان کے حوالے سے کیے گئے انکشاف نے دیکھنے والوں کو چونکا دیا ہے۔ اسرائیل جس کو غزہ کے طول و عرض میں تاریخ غاروں کو ڈھونڈتا رہا، وہ زمین کے سینے پر ہر پل میدان جنگ میں برسر پیکار رہا۔ آج جاری کی گئی نئی ویڈیو میں یحییٰ سنوار کو شال اوڑھے غزہ کی تباہال کھنڈر بنی عمارتوں میں دیکھا گیا، جہاں نہ صرف وہ جنگی حکمت عملی پر غور کر رہے تھے بلکہ غزہ کی گلیوں میں بے خوف صہیونی ٹینکوں کو بھی نشانہ بناتے رہے تھے۔ واضح کہ یحییٰ سنوار گزشتہ سال 16 اکتوبر کو اسرائیلی ڈرون حملے میں شہید ہوئے تھے۔ امریکی وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں فی الفور توسیع ہونی چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان برائن ہیکس نے اس معاملے پر ایک تحریری بیان جاری کیا، یہ بتاتے ہوئے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شمالی اسرائیل میں اسرائیلی شہریوں کی ان کے گھروں کو محفوظ واپسی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لبنان کی نئی حکومت سے تعاون جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام فریقین کو حزب اللہ کو لبنانی عوام اور ہمسایہ ممالک کو دوبارہ خطرے سے دوچار کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کا سدباب کرنا چاہیے۔ اس تناظر میں ہیکس نے واضح کیا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان عارضی جنگ بندی میں فوری طور پر توسیع کی جانی چاہیے اور ہم وسطی علاقوں سے اسرائیل کے انخلا کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان طے پائے معاہدے کے مطابق اسرائیل کے پاس لبنان کی سرزمین سے مکمل طور پر انخلا کرنے کے لیے 48 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، تو اسرائیل نے کہا ہے کہ لبنان نے 27 نومبر سے نافذ ہوئے جنگ بندی معاہدے کی شرائط کو پورا نہیں کیا، لہذا اس کی افواج 26 جنوری تک جنوبی لبنان سے انخلا کے عمل کو مکمل نہیں کر سکتی۔
وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے والی پروازیں شروع ہو گئی ہے۔ لیوٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس موضوع پر ایک پوسٹ شیئر کی۔ جلا وطنی کی پروازیں شروع ہو گئی ہے عنوان کے ساتھ انہوں نے فوجی طیارے پر سواری کے لیے قطار میں کھڑے لوگوں کی تصویر بھی شیئر کی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کو ایک واضح اور مضبوط پیغام دیا ہے جس کے مطابق اگر آپ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سخت اقدامات کے ساتھ سرحد پر غیر قانونی تارکین وطن کی آمد و رفت کو ختم کرنے کا ذکر کرتے ہوئے ٹرمپ نے امریکہ میکسیکو سرحد پر حفاظتی اقدام بڑھانے کے لیے ایک نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیا اور سرحد پر 1500 اضافی فوجی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میکسیکو نے امریکہ سے ڈیپورٹ ہوئے تارکین کو لانے والے امریکی فوج کے طیارے کو اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ برطانوی خبررساں ادارے ریوٹرز کے مطابق امریکہ اور میکسیکو کے سرکاری عہدیداروں نے اس حوالے سے تصدیق کی۔ انہوں نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے میکسیکو سے درخواست کی گئی تھی کہ جہاز کو لینڈنگ کی اجازت دی جائے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کے فوجی طیاروں نے گواٹیمالا کے لیے ایسی ہی 2 پروازیں کی اور دونوں بار 80 تارکین کو لے جایا گیا۔ تاہم میکسیکو کی جانب سے انکار کے بعد امریکی حکومت میکسیکو کی حد تک اپنے منصوبے پر عمل درآمد کے قابل نہیں رہی۔ NBC نیوز نے اس حوالے سے رپورٹ نشر کی تو امریکہ اور میکسیکو کے سرکاری حکام نے واقعے کی تصدیق کی۔ امریکہ کی وزارت خارجہ نے دنیا بھر میں تقریباً تمام امدادی پروگراموں کے لیے نئے فنڈز معطل کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی خبررساں ادارے AP کے مطابق آج جاری کیے گئے اس حکم میں خوراک سے متعلق ہنگامی پروگراموں اور اسرائیل کے علاوہ مصر کے لیے فوجی امداد کو استثناء دیا گیا ہے۔ اس اقدام سے دنیا بھر میں امریکی امداد سے چلنے والے اربوں ڈالر کے صحت، تعلیم، جاب ٹریننگ، انسداد بدعنوانی اور سیکورٹی سے متعلق منصوبوں کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ امدادی فنڈ جاری کرتا ہے اور سن 2023 کے دوران یہ فنڈز $60 ارب تھے جو کہ امریکی بجٹ کا 1% بنتا ہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے جاری کیا گیا بیان ایک کیبل کی صورت میں دنیا میں کام کرنے والی امریکی سفارت خانوں کو بھجوایا گیا، تاہم اس میں خوراک سے متعلق ہنگامی پروگراموں کو استثناء دیا گیا ہے جیسا کہ سوڈان میں قحط کے خطرے کے پیش نظر چل رہا ہے اور لاکھوں لوگوں کے لیے خوراک کا بندوبست کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونی گٹرس نے سوڈان میں خاص طور پر دارالحکومت خرطوم کے شمال میں الجیلی آئل ریفائنری کے ارد گرد اور دارفور کے علاقے فشیر میں جھڑپوں میں اضافے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا اور فریقین سے تحمل و صبر سے کام لینے کی اپیل کی۔ اقوام متحدہ کے دفتر ترجمان نے اس معاملے پر ایک تحریری بیان جاری کیا۔ اس کے مطابق گٹرس نے فریقین سے سوڈان اور خطے کے لیے سنگین اقتصادی اور ماحولیاتی نتائج سمیت خطرناک نتائج پیدا ہو سکنے والے کسی بھی اقدام سے گریز کرنے کی اپیل کی۔ بین الاقوامی قانون کے تحت شہریوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کے تحفظ اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسائی کو یقینی بنانے کی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے گٹرس نے کہا، سوڈانی خواتین، بچے اور مردوں فریقین کے درمیان جاری فوجی کارروائیوں کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ فرانس سے تعلق رکھنے والے 2 سائیکلسٹ گوگل میپس کو فالو کرتے ہوئے انڈیا میں کھو گئے اور کئی گھنٹے بھٹکنے کے بعد پولیس کے ہاتھ لگے۔ NDTV کی رپورٹ میں پولیس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ 2 فرانسیسی سائیکلسٹ دہلی سے نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو جانے کے لیے نکلے تھے اور گوگل میپس کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، تاہم بھٹک کر بریلی کے علاقے میں واقع چوریلی ڈیم کے قریب پہنچ گئے۔ لوگوں نے رات کے وقت 2 غیر ملکیوں کو سائیکلوں پر سوار دیکھا تو پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سائیکل سواروں کے مطابق وہ نیپال جانے کے لیے نکلے تھے۔ ان کے لیے گاؤں کے پردھان کے گھر پر رات کے قیام کا بندوبست کروایا گیا اور اگلی صبح راستوں کے بارے میں پوری معلومات دیکھ کر روانہ کیا گیا۔ سرکل افسر ارون کمار سنگھ کا کہنا تھا کہ فرانسیسی شہری برائن جیکوس گلبرٹ اور سیبسٹین فرانسکوس گیبرل 7 جنوری کو پرواز کے ذریعے فرانس سے دہلی پہنچے تھے۔ انہوں نے پیلی بھیت سے تانک پور کے راستے ہوتے ہوئے نیپال جانا تھا۔ دونوں کے پاس جدید موبائل فون موجود تھے اور وہ گوگل میپس کے ذریعے راستہ تلاش کر رہے تھے۔ ایپ نے ان کو بریلی میں بحری کے راستے کے قریب ایک شارٹ کٹ دکھایا اور اس کی طرف جاتے ہوئے وہ بھٹک گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب غیر ملکی سائیکلسٹ چوریلی ڈیم کے قریب پہنچے تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ جب لوگوں نے 2 غیر ملکیوں کو ڈیم کے قریب دیکھا تو ان سے دریافت کیا، تاہم کوئی ان کی زبان سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شیخ فاضل خالد سلمان الصباح کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق سعودی قیادت نے امیر کویت شیخ مشعل احمد الجابر الصباح کو تعزیتی مکتوب روانہ کیے۔
سعودی قیادت نے اپنے مکتوب میں کہا ہے کہ ہمیں شیخ فاضل خالد سلمان الصبا کی وفات پر انتہائی دکھ ہے۔ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور متوفی کے لیے رحمت و مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں۔ سعودی قیادت نے کہا کہ ہم متوفی کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 22,555 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 16 جنوری سے 22 جنوری 2025 کے درمیان پیش آئی۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ کل گرفتار شدگان میں سے 14,260 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 4,954 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے، جبکہ 3,341 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث پائے گئے۔ اس عرصے کے دوران 1,700 افراد گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے 42% یمنی، 56% ایتھوپی جبکہ 2% دیگر ممالک کے تارکین ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ ان کا ملک شام کی بازیابی کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ ہم شام پر سے پابندیاں ہٹانے کے لیے متعلقہ ممالک کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہیں۔ ریاض کو شام پر سے پابندیاں ہٹانے کے حوالے سے مثبت اشارے ملے ہیں۔ دراصل سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اپنے شامی ہم منصب اسد شیبانی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ جب تک شامی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، شام اپنی اہم پوزیشن پر واپس آ جائے گا۔ انہوں نے شام کی خود مختاری، آزادی اور اس کی علاقائی سالمیت کی حمایت کی اہمیت پر زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے شام کی معیشت کی بحالی کے لیے تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ اسی تناظر میں انہوں نے شام کی نئی انتظامیہ کے اقدامات کو سراہتے ہوئے شامیوں کی اس مرحلے سے کامیابی سے گزرنے کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اسرائیل حزب اللہ تنازع کے بعد 4 ماہ کی معطلی کے بعد متحدہ عرب امارات کی قومی فضائی کمپنی ایمریٹس نے 1 فروری سے بیروت کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ عرب کی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی کی سب سے بڑی ایئر لائن پہلے روزانہ ایک 2 طرفہ پرواز اور 1 اپریل سے روزانہ پروازیں چلائے گی۔ ایئر لائن 1 فروری سے بغداد کے لیے بھی روزانہ کی پرواز دوبارہ شروع کرنے جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی کمپنی نے اسرائیل اور ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے درمیان کشیدگی بڑھنے پر ستمبر کے آخر میں کئی علاقائی ایئر لائنز کی طرح لبنان کے پروازیں معطل کر دی تھی۔ ڈنمارک میں پہلی بار قرآن پاک کی بے حرمتی کا مقدمہ درج کر کے 2 ملزمین پر فرض جرم عائد کیا گیا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی غیر قانونی قرار دیے جانے کے بعد نئے قانون کے تحت گزشتہ روز قرآن پاک کی توہین کے مرتکب 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان پر فرض جرم عائد کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق گرفتار کیے گئے ملزمین کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی، تاہم ان پر الزام ہے کہ دونوں ملزمین گزشتہ سال جون میں ایک تہوار کے دوران سیاسی، معاشی اور سماجی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جمع کر کے قرآن پاک کی بے حرمتی کے مرتکب پائے گئے تھے۔ مغربی آسٹریلیا کے شہروں میں بڑے پیمانے پر بے قابو جنگلاتی آگ کے سبب گھروں کو نقصان پہنچا۔ WA حکام نے آج ہفتے کی صبح ریاست کے جنوب مغرب میں لگی 2 آگ کے قریب شہروں کے رہائشیوں کو خبردار کیا کہ آگ کے سبب نکاسی کے راستے متاثر ہو چکے ہیں اور انہیں خالی کرنے میں بہت دیر ہو چکی ہے۔ پرتھ سے 190 کلومیٹر جنوب مغرب میں آرتھر ریور شہر کے قریب لگی آگ نے جمعے کو 11,000 سیکٹر سے زیادہ زمین کو جلا دیا۔ آسٹریلوی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے آج ہفتے کو بتایا کہ آگ سے 2 گھر تباہ ہو چکے ہیں اور مزید تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ آرتھر ریور اور اس کے آس پاس کے شہریوں کو رہائشیوں کو بتایا گیا کہ اب ان کے خالی کرنا اور گھروں میں پناہ لینا بہت دیر ہو چکی ہے۔